دو مخالف نظریات ہیں۔ اہل سنت خلافت کے قائل ہیں اور اس کے مقابلے میں شیعہ امامت کے قائل ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ خلافت اور امامت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ امامت اور خلافت پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی مختصر بات اس مسئلہ پر کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے۔ یاری کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں، اور ان کے ائمہ سے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے، اور مالکی بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ پیغمبر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اس کا حدیث تو کوئی بھی حدیث نہیں ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے، کوئی بھی حدیث ہاں کوئی حدیث آپ لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں تو چھوڑی، اب آپ لوگوں کے ہاں بھی کوئی ہے۔ اسی لیے مالک جو ہے نا، مالک ابن انس، ایک بہت بڑا فرقہ ہے آپ لوگوں کا، وہ مالکیہ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض میں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز نافلہ پڑھتے ہیں، سنت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ تک جاتے ہیں تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ اپنے پیٹ میں ڈال دیں۔ تو یہ مالکی اسی طرح حدیث کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حدیث آپ کی کتابوں میں ہیں، اس کے احادیث، اس میں یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے تھے اور نہیں فرماتے تھے کہ ہاتھ باندھ لیا کرو۔ پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، ان کے احادیث واضح ہیں کہ انہوں نے منع فرمایا کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ اوکے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامی۔ تو پہلی بات ہے کہ مالکی اور شیعہ کے ائمہ اسلام کے اندر کوئی حجت نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک سے اس بارے میں مختلف باتیں نقل کی گئی ہیں، باندھنا بھی نقل ہے، چھوڑنا بھی نقل ہے، اور ان کے محقق علماء کہتے ہیں کہ باندھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ زیادہ روایات میں بیان نہیں کرتا، اور اسی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے، تو میں صرف ایک روایت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی بات کا رد بھی کیا جا سکے، اور زیادہ بات بھی لمبی نہ ہو، اور لوگوں کو وہم میں بھی نہ ڈالے۔ ایک ایسی حدیث جو کہ صحیح بخاری سے ہے، جس پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے، وہی پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر پر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہی حکم دیا جاتا تھا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھے، اور انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے تھے۔ اور باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس بارے میں اگر گوگل پر سرچ کر لیں تو کافی ساری کتابیں ملتے ہیں، ان کے اندر کافی ساری روایات کے حوالے درج ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امامت اور خلافت کی، جس کو شیعہ نے پروپیگنڈا کر کے ایک ایسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ خلافت اور امامت یہ دو مخالف نظریات ہیں۔ اہل سنت خلافت کے قائل ہیں اور اس کے مقابلے میں شیعہ امامت کے قائل ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ خلافت اور امامت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مقابلہ نبوت اور امامت کے درمیان میں، خلافت اور امامت کے درمیان نہیں ہے۔ ہم نبوت کے قائل ہیں اور وہ امامت کے قائل ہیں۔ پھر خلافت کیا ہوئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو ہیں، تو ان کی کیا بات ہے؟ ان کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 250 سال بعد حسن عسکری کی وفات، اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے 12ویں امام کے غائب ہو جانے کے بعد اور کچھ عرصے کے لیے ان کے وہ 4 نیب بھی جب ختم ہو گئے، تو اب ان کے پاس کیا ذریعہ ہے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے؟ امام بھی گئے اور اس کے نیب جو امام کے 4 بنائے گئے تھے وہ بھی گئے۔ اس کے بعد جو ان کا جواب ہے کہ کوئی مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے یا نہیں، امام بن سکتا ہے یا نہیں، جیسا کہ جواد نقوی نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ امامت کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص نہ معصوم ہوتا ہے، نہ نبی ہوتا ہے،
اور وہ امام ہوتا ہے، یعنی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے، اس کو خلافت کہہ دیں، امامت کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، یہ نبوت کے مقابلے کی نہیں ہوتی، یہ معصوم بھی نہیں ہوتے۔ تو ہماری جو خلافت ہے، جو ان کا یہ جواب ہے کہ امام کے بعد اور اس کے نائب بھی بنا دے جن کا امام سے رابطہ تھا، اس رابطے کے بھی بعد جن کا امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، اور وہ معصوم بھی نہیں ہے، اور وہ حکمران بن سکتے ہیں جیسے کہ ان کی ایران کے اندر حکومت ہے، جیسے کہ یہ خمینی کو امام کہتے ہیں کہ اس کے پاس معصومیت بھی نہیں ہوتی اور وہ نبی بھی نہیں ہوتا اور وہ حکمران ہوتا ہے، اس کا نام جو رکھا جائے۔ تو ہمارے ہاں خلافت، بے شک ہمارے نزدیک ان کی شان ان لوگوں سے بہت بلند تھی، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بات اور ایک طریقہ کار کے مطابق تو ہم جو خلیفہ مانتے ہیں وہ معصوم بھی نہیں ہوتا، نبی بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہوئی، جس طرح اب یہ حکمران بنا سکتے ہیں، امام بنا سکتے ہیں جو معصوم نہیں ہوتا، اسی طرح ہی ہمارے پاس خلافت کا نظریہ ہے کہ جب نبوت، ہم کہتے ہیں نبوت امامت ایک ہی چیز تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ 250 سال بعد ختم کر رہے ہیں۔ ایک امام کہتے ہیں وہ تو غیب ہے نا، ابھی تو نہیں ہے۔ اب جو ان کا نظریہ ہے، اب تو کوئی امام نہیں ہے، جیسے اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بن سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسی وقت ختم ہو گئی تھی نبوت امامت، اسی وقت بنا سکتے تھے۔ جو ان کا جواب اب کے لیے ہے، ہمارا جواب اس وقت کے لیے ہے۔ تو خلافت اور امامت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو خلافت ایک الگ مسئلہ ہے کہ نبی معصوم امام کے بعد جو حکمران بنتا ہے نا، اسے ہم خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی جو امامت ہے وہ معصوم ہوتا ہے امام، اور اس کا درجہ نبوت کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کی بات اسی طرح ماننی ہے جس طرح نبی کی ماننی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی ساری باتیں، امامت، نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح یہ اب بنا سکتے ہیں حکمران، اسی طرح اس وقت بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے خلافت، لیکن امامت کے مقابلے میں یہ نبوت کے برابر کی چیز امامت جو ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ختم ہو گئی تھی ہی نہیں تھی۔ یہ نبوت پر ایک ڈاکہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امامت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے۔ تو جس طرح یہ امام کو درجہ دیتے ہیں، اس طرح ہم خلیفہ کو درجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کوئی موجود تھی ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو اختلاف خلافت کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ نبوت امامت ختم ہوئی کہ باقی رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی۔ تمہارے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے جو امامت کو صحیح معنی میں ثابت کرے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ امامت ہے تو پھر کہیں گے کہ خلیفہ غلط بنے تھے، اور تم اب تک امامت ثابت نہیں کر سکے۔ جب امامت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، تو پھر تو خلافت جائز ہے۔ تو یہ مقابلہ خلافت اور امامت کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت، نبوت ختم ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاری ہے۔ تو یہ جاری رہنا ثابت کریں، پھر بات بنتی ہے۔ خلیفہ امام کے مقابلے میں نہیں ہے، امام نبی کے مقابلے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، یہ کہتے ہیں نبوت نام تبدیل ہو گیا، امامت جاری رہی۔ نبی ختم ہو گئے، امامت جاری رہی اسی درجے کی جس طرح نبوت تھی، بلکہ نبوت سے بھی بڑھ کر۔ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس طرح کا کوئی امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں تھا۔ تو یہاں مقابلہ نبوت اور امامت کا ہے، نہ کہ خلافت اور امامت کا ہے۔
ہم اپنے خلفاء کو نہ اسی طرح معصوم مانتے ہیں، نہ اس طرح ان کو نبوت کے برابر یا نبوت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں دیتے۔ ہمارے لیے وہ غیر معصوم تھے، معصوم نہیں تھے۔ جس طرح اب ان کے نزدیک حکمران بن سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت بھی یہی سلسلہ تھا، کوئی امامت نہیں بچی تھی۔ اب آپ نے امامت ثابت کرنی ہے۔ ہماری خلافت تو ثابت ہے، جیسے کہ آپ کی اب حکمرانی ثابت ہے کہ جب امام معصوم نبی ختم ہو گئے تو پھر خلافت ہو سکتی ہے، کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، اہل بھی ہو نہ اہل ہو، تو الگ بحث ہے۔ لیکن امامت نام کی ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی جو نبوت کے برابر ہو۔ ان کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک ہے، انہوں نے یہی بات ثابت کرنی ہے کہ امامت یا نبوت جاری رہی۔ ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی تو کوئی بھی خلیفہ بن سکتا تھا۔ کیوں بن سکتا تھا؟ جسے مسلمان نے منتخب کرنا ہے، جس طرح یہ آپ کہتے ہیں کہ بن سکتا ہے، اسی طرح اس وقت بن سکتا تھا۔